السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ٹی ایم ہانٹیڈ اسٹوریز۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، کیونکہ ہم آپ کے لیے آگے لے کر آنے والے ہیں بڑھیا قسم کی ہانٹیڈ اسٹوریز۔ تو دوستو، آج کی یہ ہانٹیڈ اسٹوری ہماری ڈنکی کی ہونے والی ہے، ڈنکی کے حوالے سے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ تو چلتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ آج کی ایک سٹوری ہماری دو لڑکوں کی ہے۔ ایک لڑکا گجرات کا تھا اور ایک لڑکا منڈی بہاولدین کا۔ وہ دونوں لاہور جاتے ہیں اور ایمبیسی جا کے ایران کے 2 ویزے لگواتے ہیں اور 4 بجے تک انہیں ویزے مل جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ لوگ لاہور ریلوے اسٹیشن پر گئے اور وہاں سے ٹکٹیں لی اور کوئٹہ چلے گئے۔ وہاں جا کر وہ اپنے ایجنٹ سے ملے۔ وہ ایجنٹ بھی گوجرانوالہ کا ہی تھا۔ اس کے بعد وہ وہاں سے ایک بس میں بیٹھتے ہیں اور اس نے جا کر انہیں تافتان بارڈر پر اتار دیا۔ ان کا یہ سفر 24 گھنٹوں کا تھا۔ وہاں سے ان لوگوں نے امیگریشن کروائی اور زنان پہنچ گئے۔ وہاں سے وہ لوگ مشہد اور پھر تہران چلے گئے اور وہاں سے یہ لوگ ٹیکسی میں بیٹھ کر ماکو پہاڑ پر چلے گئے۔ جب ان لوگوں نے وہ پہاڑ کراس کر لیا تو یہ لوگ ایران کے باؤنڈری پر پہنچ گئے اور اس سے آگے ترکی سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ وہاں سے وہ لوگ اپنے ایجنٹ کے پاس گئے، جس نے انہیں آگے ایک اور ایجنٹ کے پاس چھوڑا اور اس نے انہیں آگے لے جانا تھا۔ وہاں جا کر انہوں نے دیکھا تو وہاں تقریباً 200 لوگ تھے۔ کافی سارے لڑکے تھے جو کہ مختلف شہروں سے تھے۔ ان میں سے کافی لڑکوں سے ان کی بات چیت ہوئی۔ وہ رات کو 1 یا 2 بجے ڈنکی لگواتے ہیں۔ ان کے اس گروپ میں افغانی لڑکیاں بھی تھیں اور کچھ عورتیں بھی تھیں جن کے پاس 3 یا 4 مہینے کے بچے بھی تھے۔ ان کے ساتھ ہی ان لوگوں نے ڈنکی لگانی تھی۔ خیر، یہ لوگ اپنے سفر پر نکلتے ہیں۔ وہ اپریل کا مہینہ تھا اور وہاں کافی زیادہ برف تھی۔ جب یہ لوگ وہاں پہاڑ کو کراس کر رہے تھے تو ان سب کی سانس پھول چکے تھے۔ ان لوگوں سے مزید نہیں چڑھا جا رہا تھا۔ ان میں سے ایک دوست اسموکنگ بھی کرتا تھا، تو اس کی حالت کافی زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ اس کا سانس کافی پھول گیا تھا۔ اس کے ساتھ اس کا دوست جو تھا، اس نے اسے کہا کہ تم چلے جاؤ اور مجھے ادھر ہی چھوڑ دو، مجھ میں اب اور ہمت نہیں ہے کہ میں آگے جا سکوں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں نے آپ کو ساتھ لے کر جانا ہے، میں آپ کو یہاں نہیں چھوڑوں گا۔ باقی سب لوگ اتنے آگے چلے گئے تھے کہ انہیں نظر ہی نہیں آ رہے تھے۔ وہاں پر یہ اور اس کا دوست منڈی بہاولدین سے تھا جو لڑکا، اور 2 اور لڑکے تھے، وہ بیچارے بھی وہیں پھنس گئے تھے۔ ان میں سے ایک لڑکا پہاڑی سے نیچے گرا تھا اور اس کی کوئی ہڈی وغیرہ فریکچر ہو گئی تھی اور اس سے اٹھا نہیں جا رہا تھا، اس لیے وہ بیچارہ بھی وہاں تھا۔ اب یہ صرف 4 لڑکے تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہ لوگ تو چلے گئے ہیں، اب ہم لوگ کیا کریں؟ انہوں نے آگے پیچھے دیکھا تو ان کے دونوں طرف پہاڑ ہی پہاڑ تھے، جن پر برف ہی برف تھی، چاندنی رات تھی اور بالکل سناٹا تھا۔ بس پانی کی آواز آ رہی تھی جو کہ اوپر چشمے سے نیچے گر رہا تھا۔ خیر، ان لوگوں نے ان کے پیروں کے نشانوں کو فالو کرنا شروع کر دیا اور ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ یہ لوگ سانس لیتے ہوئے اور سٹے کرتے ہوئے ان کے قریب ہونے کی کوشش کرتے رہے، لیکن وہ انہیں کہیں نظر نہیں آئے۔
انہوں نے پہاڑ کراس کیا جو بہت بڑا تھا، پھر دوسرا اور اسی طرح سے تیسرا بھی کراس کیا، لیکن ان کا کئی نام و نشان نہیں تھا۔ انہوں نے دائیں بائیں دیکھا، انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کہاں جانا ہے۔ یہ لوگ کافی زیادہ ڈر گئے تھے۔ انہیں وہاں صرف 2 منٹ ہوئے تھے کہ انہیں سیٹیوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں، جو کہ یہ لوگ پہلی دفعہ گئے تھے، تو وہاں پر لڑکے بتاتے رہتے تھے کہ یہاں پر پکڑے جانے کا خطرہ ہو جاتا ہے۔ 5 منٹ گزرتے ہیں اور ان میں سے ایک دوست اپنے دائیں بائیں دیکھتا ہے، لیکن وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ تبھی اسے ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے ان کے پاس سے کوئی گزر گیا۔ اب وہ دوسرے لڑکوں کو نہیں بتا رہا تھا کہ یہاں پر کیا ہے، جبکہ دوسرے لڑکے نے بھی دیکھ لیا تھا۔ تو اس لڑکے نے اس سے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہاں پر کوئی بندہ ہے۔ تو اس نے بھی اسے کہا کہ ہاں، مجھے بھی کچھ ایسا محسوس ہوا کہ وہاں پر کوئی ہے۔ اس نے تھوڑی سی ہمت کی اور اٹھ کر دیکھا تو وہ چیز ان کے سامنے آ گئی۔ اس چیز نے ان سے پوچھا کہ کدھر سے آ رہے ہو اور کدھر جا رہے ہو۔ اس کی شکل کافی خوفناک تھی۔ انہوں نے اسے بتایا کہ ہم لوگ ڈنکی لگا رہے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ ڈنکی پر کہاں جا رہے ہو، کس ملک جانا ہے اور کس ملک سے آ رہے ہو۔ ان میں سے ایک دوست نے کہا کہ ہم پاکستان سے آئے ہیں اور ہمیں یونان جانا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہم آپ کو یونان سے بھی آگے لے جائیں گے۔ اس لڑکے نے پوچھا کہ کہاں؟ تو اس چیز نے جواب دیا جرمنی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، لے چلو، ہم تیار ہیں۔ اور اتنی سی بات کر کے وہ چیز غائب ہو گئی اور یہ لوگ وہاں سے آگے چلے گئے، اور پھر انہیں وہاں آرمی نے پکڑ لیا اور یہ لوگ واپس آ گئے۔ جب یہ لوگ واپسی سے پہنچے تو اس نے ایجنٹ سے کہا کہ ہم آلریڈی 4 ڈنکیاں لگا چکے ہیں، اب ہمیں آگے نہیں جانا ہے، ہم نے واپس پاکستان جانا ہے، آپ لوگ مہربانی کریں کہ ہمیں واپس بھیج دیں۔ انہوں نے انہیں کافی مارا پیٹا اور کافی تشدد کیا۔ یہ لوگ تقریباً 8 سے 9 دن وہاں پر رہے، اور ایک دن انہوں نے ان سے کہا کہ ہمیں 30 ہزار روپے دیں اور ہم آپ لوگوں کو واپس تہران چھوڑ دیں گے، وہاں سے آپ لوگ جہاں مرضی چلے جائیے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے پیسے نکالے، ان کے پاس پیسے تھے، انہوں نے پیسے نکالے اور ان کو دیے، اور یہ لوگ واپس تہران آ گئے۔ اور انہیں وہاں آ کر پتہ چلا کہ ہر چیز لاک ڈاؤن ہے، اور انہیں اس دن پتہ چلا تھا کہ کرونا بھی کوئی بیماری ہے۔ وہاں جن کے پاس جائیں کوئی ان کی بات ہی نہ سنے۔ خیر، یہ لوگ وہاں سے بسوں سے سفر کرتے ہوئے اور چیکنگ کرواتے ہوئے یہ لوگ واپس تافتان بارڈر پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں پر انہیں آرمی پکڑ لیتی ہے۔ وہاں پر تقریباً 5,000 لوگ ہوتے ہیں، اور انہوں نے ان سب کو پاکستانی آرمی کے حوالے کر دیا، اور وہ لوگ انہیں بسوں میں ڈال کر وہاں سے ملتان لے آئے۔ ملتان میں ایک ایریا ہے جو کہ یونیورسٹی ٹائپ ہے، اور ان سارے لوگوں کو وہاں پر لا کر بند کر دیا۔ یہ سن 2020 کی بات ہے، جب کرونا آیا تھا، جب یہ نیوز آئی تھی کہ ایران سے کچھ لوگ آئے ہیں جنہیں کہ کرونا وائرس ہے، اور وہ یہ لوگ ہی تھے۔ وہ کافی بڑی بڑی بلڈنگز تھیں، اور ان کے اندر 8-9 فلیٹس ہوتے تھے۔ وہاں پر اتنے بڑے بڑے کمرے تھے کہ کئی 100 آدمی ان کمروں میں رہ سکتے تھے، اور
और इन्हें लोगों ने कहा कि आप लोगों को 21 दिन करंतना करना है यहाँ पर, और उसके बाद हम आपको छोड़ देंगे आपके शहरों में। एक कमरे में ये दो दोस्त थे, और इनके साथ एक और लड़का भी था जो गुजरांवाला का था, जो इन्हें ताफ्तान बॉर्डर पर मिला था। उस लड़के ने इनसे कहा कि भाई मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझसे एजेंट ने छीन लिए, आप मुझे अपने साथ रख लें, आप जो भी मुझ पर ख़र्चा करोगे वो आपको मैं घर जाकर वापस कर दूँगा। तो वो जो गुजरात का लड़का था उसने कहा कि खैर कोई बात नहीं, हम लोगों ने इतनी मुसीबतें देखी हैं और ये बेचारा भी मुसीबत में ही है, और इन्होंने उस लड़के को भी अपने साथ रख लिया। पहले दिन की बात है जब ये लोग इन कमरों में जाकर रहे थे, तो रात के 2 बजे वहाँ पर एक्टिविटीज़ होना शुरू हो गई, वहाँ पर दरवाज़े बजना शुरू हो गए। ये लोग काफ़ी परेशान हो गए कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। इनमें से एक दोस्त उठता है और ये सोच कर के शायद साथ वाले फ्लैट में किसी को कोई मसला हुआ हो, क्योंकि तब बुखार वगैरह भी होता था, तो इसे खुद बुखार हो गया था। इसने उठकर जाकर दरवाज़ा खोला और बाहर देखा तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। जिस रूम में ये थे इसके साथ एक अटैच वॉशरूम था। थोड़ा सा ही टाइम गुज़रा कि वॉशरूम का दरवाज़ा बजना शुरू हो गया। इसने दूसरे लड़के से कहा कि शानी ये क्या हो रहा है, यहाँ पर कौन है? वो बेचारा हकीकत में डर चुका था। इसने कहा कि मुझे इस कमरे में कोई गड़बड़ लगती। आर्मी ने इन्हें कंबल भी दिए थे, कैंपी और सैनिटाइज़र भी दिए थे, खाना वाना भी इन्हें अच्छा देते रहे। इसने कहा कि खैर वो ब्लैंकेट ओढ़ कर सो गया। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि उस चीज़ ने इसके सरहांदे आकर इसका कंबल खींचा। तो जब इसने सामने देखा तो वही मखलूक थी जो इन्हें पहाड़ों में नज़र आई थी। उसने कहा कि वापस आ गए हो, जाना नहीं है। और दूसरे दिन रात को उसने इन्हें सताना शुरू कर दिया। इसने वहाँ ईरान से बर्तनों की शॉपिंग भी की थी, जिसमें चाय बनाने वाली इलेक्ट्रिक केतली भी थी, और कभी वो गायब हो जाती, कभी वहाँ से चीनी गायब हो जाती, और कभी पत्ती ना मिलती। उस चीज़ ने 2-4 दिन इन्हें काफ़ी तंग किया। दिन को इनके साथ कुछ भी नहीं होता था वहाँ, और रात को, क्योंकि दिन को ये लोग एक साथ पार्क में वहाँ साथ पार्क बना हुआ था, तो वहाँ निकल कर जाते थे और वहाँ पर इकट्ठे हो जाया करते थे। और रात को जो है, जब लोग सोने की तैयारी कर रहे थे, अभी ये लोग ग़नूदगी में ही थे कि उस चीज़ ने फिर से चीज़ें उठाकर फेंकना शुरू कर दी और दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया। इस दिन तो उस चीज़ ने गुस्से में हद कर दी। वो अपने साथ वो लड़के को उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो हिल ही नहीं रहा था। उसने उनके मुंह पर पानी के छींटे वगैरह मारे और साथ वाले फ्लैट से कुछ लड़कों को बुलाया। फिर वहाँ पर मेडिकल टीम आई। इन्होंने चेक वगैरह किया और कहा कि इसका बीपी लो हो गया है। हालांकि वो बिल्कुल ठीक था, इसे तो पता था कि उसके साथ क्या मसला है। बहरहाल वहाँ पर एक और लड़का था, उसने इस लड़के को सारी सूरत हाल बताई कि हमारे साथ इस तरह के मामलात हो रहे हैं, तो हम क्या करें। इसने कहा कि छत पर जाकर अपने घर वालों से रब्ता करो। तो वो छत पर अपने घर वालों से रब्ता कर रहा था कि उसे फिर नीचे से आवाज़ आई।
وہ نیچے روم کی طرف بھاگا اور اس نے روم میں آ کر دیکھا تو وہ لڑکا الٹا پڑا ہوا تھا۔ اس نے آ کر اسے چیک کیا تو اس میں بالکل جان نہیں تھی اور نہ ہی وہ ہل رہا تھا۔ اس نے میڈیکل ٹیم کو کال کی، انہوں نے آ کر چیک کیا تو انہوں نے کہا کہ اس لڑکی کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ یہ لوگ کافی پریشان ہو گئے اور یہ حقیقت میں ڈر گئے۔ اس نے کہا کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا۔ اس نے روم کو چھوڑا اور آرمی کی جو ٹیم تھی اس نے باہر جا کر ان کو ساری بات بتائی کہ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے۔ تو اس نے ان کو ساری بات بتائی اور انہیں دوسرے سائڈ پر شفٹ کر دیا۔ انہوں نے دوسری سائڈ پر شفٹ کیا اور گجرانوالہ کا وہ جو لڑکا تھا وہ گجرانوالہ کا تھا، اس کی والدہ کا نمبر اس کے پاس تھا، تو اس کی والدہ کو اس نے کال کی اور اس نے کال کر کے بتایا کہ اس طرح کرونا کی وجہ سے آپ کے بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اس نے اس لڑکے کے گھر والوں کو یہ نہیں بتایا تھا کہ کسی مخلوق نے اس پر حملہ کر دیا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ تب یہ لوگ کافی ذلیل ہوئے۔ 21 دن آرمی والوں نے انہیں وہاں پر رکھا اور 21 دن انہیں فیصل آباد رکھا۔ تقریباً 21 دن یہ لوگ گجرانوالہ میں رہے اور پھر اس کے بعد یہ لوگ گھر آ گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو یہ تھی آج کی سٹوری، اور مانا کہ ہماری آج کی سٹوری زیادہ ہارر نہیں تھی، لیکن ان میں کئی ان لوگوں کا لیسن ہے جو کہ ڈنکی کی نیت سے ملک سے جاتے ہیں۔ آپ یقین جانیں یہ جان کو جوخم میں ڈالنے والا کام ہے۔ بہرحال یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ تو ملاقات ہوتی ہے آپ سے نیکسٹ سٹوری میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔